السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 118 اور 119 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان ربک هو اعلم بالمعتدین۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین واضح فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور باقاعدہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو انہیں بلا جھجک کھاؤ، خام خواہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ صرف حلال کردہ چیزیں اور ذبیحہ ہی کھاؤ۔ جو جانور حلال تو ہے لیکن اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، وہ مت کھاؤ۔ یعنی بغیر ذبح کیے کوئی جانور یا پرندہ مر گیا، اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا پہلو ہے یہاں جس کا ذکر فرمایا گیا کہ انتہائی مجبوری یا انتہائی بھوک میں انسان کی اگر جان جانے کا کوئی خطرہ ہے تو حرام کردہ چیزوں، پرندوں یا جانوروں کو بغیر ذبح کیے بھی یا ان کے یعنی جو حرام بظاہر حرام ہے یا اس نقطہ نگاہ سے حرام ہے تو اسے مناسب مقدار میں کھا سکتا ہے، اتنی اجازت ہے، لیکن اس میں زیادتی نہ کرے۔ تو فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جن کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اگر تم اس کی آیات پر یقین رکھتے ہو، اللہ کے فرمان پر، اللہ کی آیاتوں پر اگر تم یقین رکھتے ہو تو پھر اس بات پر عمل کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہ کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یعنی حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر اگر ذبح کیا گیا ہے تو اس میں کراہت کا عنصر یا ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا گوشت تم کھاؤ۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی ہے تمہارے لیے جو چیزیں حرام ہیں، یعنی حرام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دی ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ، یعنی تم لاچار ہو، تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو بھوک سے جان نکلے جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم، اپنی خواہشات کی بنا پر اور بغیر علم سے، یعنی ان کو علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی خواہشات کے مطابق اٹکل پچو لگا کر جو ہے وہ فتوے دے دیتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی ابتدائی زمانہ میں کفار مکہ یا مشرکین مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں سے جھگڑتے اور طعنہ دیتے کہ تم لوگ جو اللہ کا مارا ہوا یعنی مردہ ہے اس کو نہیں کھاتے، بل جو اپنے ہاتھ سے مارتے ہو، یعنی جس کو تم خود ذبح کرتے ہو وہ کھا لیتے ہو، اس کو تم حلال کہتے ہو۔ تو نو مسلم کم علم والے جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں بھی کچھ اس طرح کا وسوسہ یا خیال سا آنا شروع ہو گیا، تو اس پر اللہ نے حکم فرمایا خبردار، جن جانوروں یا پرندوں پر اللہ کا حکم یعنی اس کا نام لے لیا گیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو ذبح کر کے کھاؤ۔ اور یہ بھی کہ مشرکین مکہ نے اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو
ایسے ہی بلا وجہ حرام کر رکھا تھا، حالانکہ ان کی حرمت کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی بیماری کی بنا پر، بعض کہتے ہیں کرکنسا، یا کسی کوئی منت مانی تھی کہ میری اگر یہ منت پوری ہو جائے تو میں اپنی پسندیدہ چیز جو اس کو چھوڑ دوں گا، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہودیوں نے دیکھا دیکھی اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو یعنی اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حلت و حرمت کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے اسی کو فالو کرو، اسی کو مانو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115، دونوں میں ایک ہی طرح کی آیت ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر میتۃ مردہ، والدم خون، واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان جو چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں وہ میں نے واضح کر دی ہیں، ان کو ذرا سنو سمجھو دیکھو۔ وما اہل لغیر اللہ، اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، فمن اضطر غیر باغ، ہاں کوئی تم میں سے مجبور ہو جائے، ولا عاد، کہ وہ زیادہ اس میں بڑھنے والا نہ ہو، زیادہ رغبت کرنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا ہے جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا ان کی وضاحت میں نے کر دی ہے، آپ اس بحث میں نہ پڑو۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار، خون، گوشت خنزیر کا، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پر کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ، یعنی ایسا جانور جو گلا گھونٹ کے مر جائے، جو چوٹ لگنے سے مر جائے، جو بلندی سے گر کر مر جائے، ٹکر سے مر جائے، وما اکل السبع، یا جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، الا ما ذکیتم، ہاں ذبح کرتے ہوئے اس پر اگر تم نے نام لے لیا ہے، اللہ کا نام لے لیا، وما ذبح علی النصب وان تقتسموا بالازلام، تو ذبح کیا جائے، یعنی جہاں آگے فرمایا کہ ایسی چیزیں جو آستانوں پر یا قسمت معلوم کرنے کے لیے یہ ذبح کی جائیں، ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کے نام پر ذبح کی جانے والی چیز بھی حرام ہے، اور وہ چیزیں بھی جو اللہ نے اس میں تفصیل بیان کر دی۔ اور فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم فإن اللہ غفور رحیم، جو کوئی مجبور ہو جائے، بھوک کی وجہ سے لاچار ہو جائے تو وہ اس میں تھوڑا سا کھا لے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے، اس میں آپ نے زیادہ رغبت نہیں آپ کے ڈالی، تو یعنی اتنی کھا لی کہ آپ کی جان بچ سکے وقتی طور پر، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کرا۔ دیکھیں اللہ نے اپنے حال احکام کو بڑے واضح آسان الفاظ میں بیان کیا قرآن پاک میں، اور ہم لوگ ہیں کہ قرآن کی طرف تو آتے نہیں اور بس سنی سنائی باتوں پر اس طرح ڈٹ جاتے ہیں کہ بس مر مٹنے اور بس انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں ہر بات کو ہم نے قرآن اور حدیث سے لینا ہے، اگر قرآن و حدیث سے وہ کوئی بات ثابت ہے تو ہم اس پر بلا جھجک عمل کریں، اس پر چلیں، اور جو قرآن و حدیث سے کوئی بات متصادم ہے یا کوئی ایسی رسم اور رواج پڑ چکا ہے اس سے پہلے دنیا میں، تو یہ ضروری نہیں ہے ہم اس کو فالو کرتے رہیں، اس کو ہی مانتے رہیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے ہمارے بڑوں نے چونکہ ایسے کیا تو ہم بھی ایسے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں خود قرآن کا علم، ہم دنیا کے معاملات میں بڑے پرکھ کرتے ہیں، بڑے دیکھ بھال کرتے ہیں، چیز خریدنی ہو 10 دکانیں پھر کے اور اس کو چیک کر کے کسی سے پوچھ کر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے بس جو ہمیں کہہ دیا بزرگوں نے، جو ہمیں بڑوں نے کہہ دیا، جو ہمارے بڑے دیکھیں ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بڑوں کی بات ہمارے تک پہنچتے پہنچتے جب اتنے واسطوں میں سے گزرتی ہے تو وہ اصل بات نہ رہی ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ اور وہ کون بزرگ ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کہے گا، اللہ کے حکم کے بغیر چلے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ دنیا اس میں غلطی کا احتمال ہے۔ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو خود دیکھنا ہے، خود حاصل کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک قرآن موجود ہے،
اس میں بہت سارے آسان لفظوں میں آسان آیات بیان کی گئی ہیں جس میں کوئی شک و شبہ، کوئی ایسے الجھن والی باتیں نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور جب پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، اس کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔